साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, वेरी गुड लेक्चर। मैंने शुरू का थोड़ा सा इसका मिस कर दिया आज। ये जो फ्री विल और डिटर्मिनिज्म या फेटलिज्म की जो डिबेट है, आपने इसका हवाला आज दिया और ये फिर उससे लीड किया आपने डिस्कशन को मुतज़ालियों की तरफ, जो कि मुतज़ालाइट जो हैं, इनके अंदर भी ये फ्री विल और डिटर्मिनेशन की बहुत डिबेट चलती रहती थी। और साथ जो उसी ज़माने के जो अहले तशी थे, जो असूली और अखबारी, उनके अंदर भी ये डिबेट चलती रहती थी। लेकिन हमारे एक बहुत बड़ी सेक्युलर माइंडेड मुसलमानों की एक पॉपुलेशन बेस है जो कि कहते हैं कि मुतज़ालियों की जो डेथ है, ये मुतज़ालियों की जो डिमाइस था, उसने इस्लाम को साइंस से दूर कर दिया। क्योंकि जो है ये जैसा कि आपने कहा कि अकल को नकल के ऊपर हमेशा से ये वो करते थे, और फिर इमाम गजाली का नाम इसमें लाया जाता है कि इमाम गजाली वाज द डेथ ऑफ साइंस, क्योंकि वो अशारी थे मुतज़ालियों के मुकाबले में, और उन्होंने ये चीज़ें, उन्होंने जो है मुतज़ालियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर अशारी ऑर्थोडॉक्सी और फिर इब्न तैमिया की और मज़ीद ऑर्थोडॉक्सी आती चली गई। सो मच तो कि हम लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। पिछले 600 साल में हमारे यहाँ कोई साइंसदान पैदा नहीं हुआ, कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, एक मिला उसको भी हमने ज़लील ख्वार कर दिया जिसको मिला। और कुछ मतलब बस हम लोग यही इस पे जोर करते रहते हैं कि हम लोग स्क्रिप्चर लिटरलिज्म में फंस गए हैं, जैसे कि कैथोलिक फंस गए थे पिछले मेडिएवल यूरोप के अंदर। और उसकी वजह ये है कि हमने मुतज़ालियों को हमने ख़त्म कर दिया था इमाम इब्न हंबल के बाद। तो इसमें मैं आपसे राय पूछना चाहता हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुतज़ालियों के डिमाइस के बारे में? देखिए, ये बड़ी गलतफहमी है और बड़े तेज़ी से फैलाई जाती है कि मुतज़िलियों के ख़त्म होने से साइंस ख़त्म हुई है। साइंस और मुतज़िली अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साइंस को अकली चीज़ नहीं कहना चाहिए। अकली चीज़ के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो रैशनलिज्म है या आइडियलिज्म है, जबकि साइंस के लिए हम एम्पिरिसिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोचेस हैं। साइंस अकली अप्रोच नहीं है। मेरे ख्याल में मुतज़िलियों के आने से साइंस ख़त्म हुई थी, ना कि उनके जाने से ख़त्म हुई थी। इसको समझिए, ये बहुत मेरा बिल्कुल नॉवल आइडिया है। साइंस जो थी वो क्या कहती है और कुरान क्या कहता है, वो ये है कि दो चीज़ें हमारे पास हैं, अकल और हवास। इसको फाइनल माने या इसको फाइनल माने। साइंस कहती है ये फाइनल है, ये फाइनल नहीं है। मसलन ये लाइन कितने इंच की है मेरी अकल नहीं बता सकती। मैं कभी कहूँगा कि शायद 1 इंच है, कभी हो सकता है कि कहूँ कि ये 1.5 इंच है। ठीक है, अगर मैं आप सब लोगों से राय लूँ तो मेरा ख्याल है जितने लोग होंगे कम से कम उतनी ओपिनियंस आ जाएंगे। लेकिन एक 5 रुपए का स्केल फुट जो होता था हमारा, उसको पास रखेंगे तो हम इसको सही माप लेंगे। किसकी हुकूमत हुई? हवास की हुकूमत हुई, अकल की हुकूमत नहीं है। तो हमने 5 रुपए का स्केल करोड़ों रुपए की आंख के मुकाबले में कुर्बान। साइंस की अप्रोच ये है, साइंस अकल को नहीं मानती। अकल कितना होता है? सिर्फ हाइपोथेसिस के लिए। हाइपोथेसिस सिर्फ अकल से बनाते हैं, बाकी सारा काम टेस्ट, प्रिडिक्शन, हवास की मेजरमेंट्स, इसके ऊपर खड़ा होता है। जबकि जो रैशनलिज्म है उसमें हवास को हकारत से देखा जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मुतज़िली साइंस, मुतज़िली जो अप्रोच थी उसमें एम्पिरिसिज्म बिल्कुल फेंक दिया जाता था, जैसे प्लेटो के यहाँ फेंक दिया जाता था। तो अफलातून, प्लेटो जो था वो भी सिर्फ अकल से काम लेता था। यानी ये लतीफ़ा है, लेकिन ये उस अप्रोच को समझाता है कि फ़लसफ़ी बैठकर अंदाज़ा लगाते थे कि घोड़े के दांत कितने होते हैं। दो फ़लसफ़ी खड़े आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा कि भाई उसका जबड़ा चूँकि इंसानी जबड़े से थोड़ा बड़ा होता है, तो हमारे 32 हैं तो उसके तो 37-38 होंगे। दूसरे ने कहा कि नहीं उसके दांत चौड़े होते हैं, तो मेरा ख्याल है 32 ही होंगे, 32 ही स्टैंडर्ड है। तो एक बच्चा छोटा सा खड़ा था कि जनाब ये घोड़ा आपके पास ही खड़ा है, इसका दांत खोल कर गिन लें, मुंह इसका खोल कर। बच्चे की अप्रोच साइंस की अप्रोच थी, हवास की तरफ जाएंगे हम,
جا کر دیکھ لیں گے کہ گھوڑے کے دانت کتنے ہیں. لیکن فلسفیوں کی اپروچ عقل کی اپروچ تھی کہ ہم نے گھر بیٹھ کے صرف ریزننگ سے بات کو سمجھنا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ معتزلی عقل ہی کو معیار علم سمجھتے تھے اور سائنس اس کو نہیں سمجھتی. تو میرے خیال میں گریک فلسفی نے اور معتزلیوں نے ہم سے سائنس کو چھینا ہے. ہم جو سادہ اپروچ والے مسلمان تھے سائنس کی بنیاد انہوں نے رکھی اور معتزلیوں نے ہم سے چھین لی. اور عقل کا خالی عقل کا استعمال تو ہمیشہ بھائی ہائپوتھیسس تک ہی رکھتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا. تو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی اپنی مجالس میں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اونچی اونچی لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں، فیصلہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا تھا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. سائنس عقلی چیز نہیں ہے، ہرگز عقلی چیز نہیں ہے. سائنس کے یہ غلط انٹروڈکشن ہے جو ہماری مشرقی تہذیبوں میں کرایا جاتا ہے. سائنس امپیریسزم ہے، اس میں تجربے کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے، ٹیسٹ کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے، میجرمنٹس کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے، اور ایکسپیریمنٹ کے بعد ہائپوتھیسس قائم کرنے کے بعد اس کے ٹیسٹ کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے. عقل تو اس میں صرف ہائپوتھیسس بناتی ہے اور اس کو بھی اگلے ٹیسٹ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر ہائپوتھیسس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو عقل کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے. تو ٹیسٹ اصل چیز ہے نہ کہ عقل. تو اس لیے یہ بات کہ معتزلہ کے مرنے سے سائنس مر گئی، ایسا نہیں ہے. معتزلہ کے مرنے سے سائنس کو بیدار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری امت اس کو قبول کر چکی تھی. یعنی معتزلی مر گئے تو ہمیں اپنی، جیسے میں نے پہلے بھی گفتگو میں عرض کیا کہ لوگوں کو ہم مار دیتے ہیں لیکن ان کی فکر چلتی رہتی ہے. چنانچہ اس اپروچ نے، ریشنلزم کی اپروچ نے 1400 سال ہمارے اوپر حکومت کی ہے. ہم نے امپیریسزم کو گھر سے نکال دیا. ہماری کتابوں میں جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ تو کاریگروں کا علم ہے، یہ کوئی پڑھنے کی چیز ہے، یہ کوئی سیکھنے کی چیز ہے. یہ میڈیسن جو تھی، جو انجینئرنگ تھی، جو کنسٹرکشن کی، سول انجینئرنگ جس کو آج کل کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں یہ تو کاریگروں کا کام ہے. امام غزالی کیوں ٹائم اپنا ضائع کرے؟ یہ دائرہ یہ بن گیا ہوا تھا. ہاں، طب کو کچھ اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام تھا، اس میں بڑے بڑے ماہرین ہم پیدا کرتے رہے، لیکن وہ بھی پھر یورپ میں چلے گئے. بعد میں تو ہماری جو مثلا آٹومن امپائر ہے تو اس میں کرسچن اور یہودی ہی اچھے طبیب ہوتے تھے. تو یہ ہمارے ہاں عقل کی جو اپروچ ہے، اور عقل کو ہم نے معیار بنا لیا تھا، حالانکہ عقل کسی صورت بھی معیار حق نہیں ہے، کسی صورت بھی معیار حق نہیں ہے. یا ہائپوتھیسس کی طرف جائیں گے، یا حواس کے ٹیسٹ کی طرف جائیں گے، یا محسوس کی طرف جائیں گے. تو قرآن مجید نے جو ہمیں اپروچ دی وہ یہ تھی کہ ہم آیات کو دیکھیں گے، یعنی امپیریسزم، اور اس کے نتیجے میں ہم ہائپوتھیسس قائم کریں گے، اور اس ہائپوتھیسس کو ہم قرآن سے ٹیسٹ کریں گے دینی معاملات میں، اور دنیوی معاملات میں تجربات جو بھی ہم کر رہے ہیں. تو قرآن کی اپروچ سائنس کے قریب تھی، لیکن معتزلہ کی اپروچ اور ہمارے علم کلام والوں کی اپروچ یہ پلیٹو کی اپروچ کے قریب تھی، جس نے ہمارے ہاں سے تجرباتی علم کو واپس لے لیا. تو ہماری وفات، ہماری امت کی وفات وہ فلسفیوں کی وجہ سے ہوئی ہے یا ریشنلسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر وہ گروپ پیدا نہیں ہوا. چنانچہ جب ریشنلزم آ گیا ہے تو بڑے بڑے اذہان، اب ہماری امت نے چھوٹے لوگ پیدا نہیں کیے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے یا تصوف میں چلے گئے، یا فلسفے میں چلے گئے، یا فقہ اور حدیث وغیرہ کے میدان میں چلے گئے. تو جتنے لوگوں کو سائنس میں جانا چاہیے تھا اتنے لوگ سائنس میں نہیں گئے کیونکہ وہ حقیر سمجھتے تھے. اب دیکھیے ایک لفظ بولا گیا تھا، علم عالیہ، علم العالیہ، ایک لفظ یہ تھا، اور ایک علم العالیہ. علم العالیہ کا مطلب ہے ہائر نالج، ایڈوانس نالج، اور علم العالیہ کا مطلب ٹولز کا نالج. یہ بس حقیر سی چیز ہے. اب کیا مثلا ہمارے زمانے کے جو بڑے آئنسٹائن جو ہے وہ علم العالیہ والے تھے، مجھے جی کاریگر والا علم ہے، اس کو کیا کرنا ہے، یہ اس طرح سے حقارت سے دیکھا جاتا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ریشنلزم نے ہمیں کھڑا کیا. ہم نے معتزلیہ کو مارا نہیں ہے، ہم تو سارے معتزلی ہو گئے. میں نے پہلے بھی شاید مثال دی تھی کہ معتزلی مثلا اللہ تعالیٰ کو غیر محدود مانتے تھے، یعنی ان لمیٹڈ، انفینٹ ذات مانتے تھے. اور اس زمانے میں ابن حبان محدث بھی ہیں اور
وہ موتزلی ہو گئے اس مسئلے میں، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں، یعنی ان کی کوئی لمٹس نہیں ہیں. تو ابن حبان کو اپنے علاقے سے محدثین کی اپروچ والے لوگوں کی وجہ سے اپنے علاقے سے نکال دیا گیا. اور آج انہی محدثین سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ محدود ہیں کہ لامحدود، وہ سارے کہیں گے کہ لامحدود. عجیب و غریب بات. اس وقت کیوں لامحدود نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تخت پر بیٹھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمیٹڈ تخت بھی ایک جگہ ہے، اس کے اوپر بیٹھتے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ محدود ہیں. تو ابن حبان کہتا تھا نہیں، اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں، محدود نہیں ہو سکتے. موچلی یہی کہتے تھے. اور سارے اس وقت کے جو ہماری امت تھی باقی، وہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ محدود ہیں، کیونکہ محدثین مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کی ایک لمٹ ہوگی نا، کسی جگہ ختم ہو جائے گا. اگر ان کا چہرہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، تو چہرے بھی کی ایک جگہ ہوگی جہاں پہ ختم ہو جائے گا. تو وہ محدود مانتے تھے. اب ساری کی ساری امت موصلی ہو گئی، وہ ساری کی ساری خدا کو لامحدود مانتی ہے. تو اس طرح سے فکر ان کا ہمارے اوپر حاوی رہا، اگرچہ وہ فرقہ ختم ہو گیا. اور لیکن ہم سارے کے سارے اس وقت جتنے اشعری ہیں، جتنے ماتریدی ہیں، سارے کے سارے اس وقت موصلی ہیں. یہ ہے حادثہ، یہ ہوا ہے. اگر موصلی نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ سائنس موجود رہتی.